ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے میرپور خاص سے، جہاں پر بھارت کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف آل سٹی تاجران اور سنی تحریک کی جانب سے مارکیٹ چوک پر احتجاج کیا گیا۔ میرپور خاص میں بھی مارکیٹ چوک پر بھارت کی جانب سے حالیہ دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تاجروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے احتجاج میں شرکت کی اور اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا۔ آج کا احتجاج سٹی تحریک کی جانب سے رکھا گیا سبزی منڈی کا چوک پر، جس میں صوبائی صدر التماس صابر، ضلعی صدر فہیم قریشی، حافظ محمود، علامہ صادق سعیدی بھی موجود تھے، جبکہ موجودہ صدر کامران میمن، عبدالحق چوہان اور دیگر قائدین نے اپنے خطاب میں کہا کہ انڈیا کی مودی سرکار نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر انڈیا سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں اور انڈیا کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور انڈیا کی تمام مصنوعات پر پابندی لگائی جائے۔ تاجر برادری، پاکستانی عوام بھی انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ یہ احتجاج تو ایک معمولی چیز ہے، ہم نبی کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچوں تک بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا آخری تقاضا ہے، آخری تقاضا ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں حضور کی خاطر، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، یہ کائنات وجود میں آئی، اور حضور کی خاطر ہم سب یہاں موجود ہیں۔ بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف فیصل آباد میں پل جان محمد پر شدید احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی ریلی میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ فیصل آباد محمد رضوان عاجز سے۔ رضوان عاجز، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بھارت میں جو بھارتی جنتا پارٹی ہے، ان کی جو رہنما ہیں، ان کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، اس کے حوالے سے پورے دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اور اس وقت جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرح پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ بھی اس وقت بھارت کے خلاف شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت اور حکومتی پارٹی جو ہے بی جے پی، اس کے خلاف شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس وقت فیصل آباد کا نواحی علاقہ ہے پل جان محمد، جہاں پر جو مسلمان ہیں، پل جان محمد کے یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں، وہ بھارت کے خلاف ایک ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں کثیر تعداد میں اہلیان علاقہ نے شرکت کی ہے۔ اور اس وقت جو موجود ہے یہاں پر جو لوگ ہیں، ان کی جانب سے بھارتی پرچم کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شرکاء ہیں، ان کی جانب سے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ بھارتی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس جو یہ گستاخی ہوئی ہے، اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے نہ صرف معافی مانگے، بلکہ جو یہ دونوں کردار ہیں، جندل اور دوسری وہ خاتون، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے اور ان کو گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈالا جائے، تاکہ مسلمانوں کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ جی کانپور سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر سنی تحریک کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سربراہ سنی تحریک علامہ بلال سلیم قادری الشامی کی ہدایت پر خانپور میں بھی بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ بھارتی جنتا پارٹی کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر سنی تحریک کی طرف سے خانپور میں احتجاج کیا گیا۔ سنی تحریک پنجاب کی جنرل سیکریٹری جواد حسن گل اور مرکزی رہنما مفتی طاہر ذیشان قادری کی قیادت میں کثیر تعداد میں علماء اہل سنت و کارکنان نے بینرز اٹھا کر بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف ریلی نکالی اور ریلی جنن شاد دربار سے نکالی گئی، جو حشمت چوک سے ہوتی ہوئی دورانی چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری سنی تحریک پنجاب جواد حسین گل قادری اور مرکزی رہنما سنی تحریک پاکستان مفتی طاہر ذیشان قادری نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر بھارت سے اپنا سفیر واپس بلائے اور بھارتی سفیر کو ملک بدر کرے۔ عوام اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بھارت کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ بی جے پی پارٹی کے اراکین کی جانب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر کل پورے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اس سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان ڈیرہ غازی خان کے رہنما حافظ احمد محمود نے رپورٹر شیخ رمضان ندیم سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
جی بھارتی جنتا پارٹی کے ارکان اسمبلی کی جانب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے پیش نظر پورے پاکستان میں کل تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ غازی خان تحریک لبیک کے رہنما جناب حافظ احمد محمود صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ کل احتجاجی ریلی کا کیا پلان ہے اور اس موقع پر وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ انڈین پارلیمنٹیرین نوپر شرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے برملا کہے ہیں، اور اس کے وہ آشیرواد انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی ہے۔ ان کے اس جملوں نے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر دیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، کفر میں سے جس کی مرضی چاہتی ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بیہودہ الفاظ گستاخانہ جملے بکتے ہیں، تو ان کو وہ پیغام دینے کے لیے کہ اس کی زبان کو روکا جائے، وگرنہ انڈیا پاکستان سے دور نہیں ہے۔ تحریک لبیک اس سلسلے میں یہ پہلا سٹیپ اٹھا رہی ہے، اپنی قوم کو ساتھ لے کر کل باہر روڈوں پہ آ رہے ہیں۔ کل احتجاجی مظاہرہ ہے پورے پاکستان کے اندر، تو اس سلسلے میں ڈی جی خان کے اندر بھی 4 بجے شام احتجاجی ریلی ہوگی، جس میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ ان یہود و نصارہ کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ تم نے جو سمجھا ہوا ہے، جو سوچا ہوا ہے، مسلمان کٹ تو سکتا ہے، مسلمان مر تو سکتا ہے، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کو کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جی یہ تھے حافظ احمد محمود صاحب، جنہوں نے کہا کہ کل پورے پاکستان کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی 4 بجے احتجاجی ریلی نکالی جائے گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اظہار یکجہتی کیا جائے گا، اور انہوں نے عالم اسلام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ جو لوگ کفر کے لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ مرکزی پریس کلب راون کے زیر اہتمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان نوپور شرما کی ہرزہ سرائی پر احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی ٹاؤن کمیٹی چوک راون سے میلاد چوک اور مین بازار راون سے ہوتی ہوئی دادا گنج بخش گول چکر پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس سلسلے میں ریلی کے شرکا نے بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ عالمی سطح پر بھارتی بیانی کی بھرپور مذمت کی جائے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سرپرست مرکزی پریس کلب رائبن حاجی محمد سرور نے کہا کہ نبی اکرم اور ان کی ازدواج مطہرات صحابہ اکرام کی شان میں کسی بھی سطح پر ہونے والی گستاخی کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ سپریم کونسل کے چیئرمین رانا شمشاد احمد خان منج نے اپنے خطاب میں عالم اسلام کے تمام حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ بھارت کی تمام مصنوعات کا مکمل بائیک آؤٹ کیا جائے اور بھارت سے ہر سطح پر سفارتی تعلقات کو ختم کیا جائے۔ سرکار کی عظمت سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی پریس کلب راون کے صدر مہر محمد آصف نے کہا کہ نریندر مودی کی حمایت یافتہ بھارتی رکن پارلیمنٹ نپور شرما کی سرکار عالم محمد عربی اور اما عائشہ صدیقہ کے متعلق نازیبہ الفاظ بولنا امت مسلمہ کو کسی بھی صورت برداشت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کو چاہیے کہ بھارتی مصنوعات کا اپنے ملک پاکستان میں ہر سطح پر مکمل بائیک آؤٹ کریں۔ جبکہ ریلی کے اختتام پر اجتماعی دعا سید عبدالرزاق شاہ صاحب نے کروائی۔ انہوں نے کہا کہ گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے زیر اہتمام شہر کی تمام سیاسی سماجی فلاحی تنظیموں کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی خاتون کے خلاف 15 جون کو احتجاجی کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں چودھری غلام عباس جٹ کی اس رپورٹ میں۔ حویلی لکھا مرکزی جماعت اہل سنت کے زیر تمام بھارتی ملونہ خاتون کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے سلسلہ میں ایک اجلاس الحاج محمد رفیق انجم توگیروی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مسلک دیوبند سے علامہ قاری نظیم سرور معاویہ، مسلک اہل حدیث سے میاں مختار محمدی اور مسلک اہل سنت کے علماء کرام، جن میں حضرت علامہ مفتی احمد رضا نوری،
مولانا محمد نعیم رضا نوری، مولانا محمد حسن کمالی، علامہ غلام مرتضیٰ نظامی، قاری غلام رسول، علامہ صالح محمد، میاں طاہر مسعود مانکا، سابق سٹی ناظم میاں محمد حنیف رحمانی، سابق وائس چیئرمین، سبزی فروٹ مرچنٹس کے صدر ذوالفقار علی رحمانی، انجمن تاجران کے سیکرٹری جنرل فاروق اظہر، کلاتھ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے منتخب صدر محمد اسلم نظامی، پیسٹی سائڈ ایسوسی ایشن کے صدر پیر غضنفر حیات چشتی اور شہر کی مذہبی، سیاسی، کاروباری تنظیمات، میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں بھارت کی بدبخت خاتون کے گستاخانہ رویہ پر اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بھارت کے ساتھ تمام مسلم ممالک بائیکاٹ کریں اور ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 15 جون بروز بدھ بعد از نماز مغرب ایک احتجاجی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا جس میں تمام مسالک کے علماء کرام تنظیمات شرکت کریں گی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گی۔ احتجاج میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ حکومت پاکستان انڈین سفیر کو فوری طور پر ملک بدری کے احکامات جاری کرے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، خبر شامل کریں گے پاک پتن سے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں یوریا کھاد کی بلیک میں 3000 روپے فی بیگ فروخت اور باوٹا کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف کسان سراپا احتجاج بن گئے۔ پاک پتن کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال کا کہنا ہے کہ فصل کو بروقت کھاد نہ ملنے کے باعث پیداوار میں خسارے کا خدشہ ہے۔ حکومت نے بلیک مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جس سے کاشتکار کا استحصال ہو رہا ہے۔ کپاس اور مکئی کی فصل کو شدید پانی کی کمی کا سامنا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کریں۔ اگر حکومت نے بروقت اقدام نہ اٹھائے تو جہاں زمیندار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا وہیں مستقبل میں خوراک کے بحران کا خدشہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بھارت میں بی جے پی رہنماؤں کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف ننکانہ صاحب کے تعلیمی اداروں کے طلبہ اور اساتذہ نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت معروف عالم دین اور ممبر ضلع امن کمیٹی مولانا ضیاء الاسلام قمر اور صدر پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے کی۔ ریلی میں مختلف کالجز اور مدارس کے طلبہ اور اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ ریلی کی شرکا نے مختلف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکا نے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ریلی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے شروع ہوئی جو بڑا گھر روڈ اور مین بازار سے ہوتی ہوئی مین اڈا چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علامہ ضیاء الاسلام قمر اور دیگر مقررین نے کہا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بڑوں کو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا کا امن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ ہے۔ ابھی بتائیں کہ جتوئی میں زرعی ترقیاتی بینک کے زیر اہتمام زرعی بینک پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں تحصیل جتوئی کے کاشتکاروں نے شرکت کی۔ تقریب میں مہمان خصوصی زونل چیف عمار یاسر، زراعت آفیسر محمد اکرم خان اور کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا۔ اس موقع پر کاشتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرعی بیٹھک کا اہتمام اس سلسلے کی کڑی ہے کہ کسانوں کو بروقت آسان قسطوں پر فوری زرعی قرضے دیے جاتے ہیں اور حکومت پاکستان نے کسانوں کو خوشحالی کے تحت لوڈر رکشہ، خواتین کے لیے دستکاری ہنر، فش فارم، سولر سسٹم کے لیے زرعی ترقیاتی بینک آسان قسطوں پر قرضہ فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی لمٹ بھی بنائی جاتی ہے۔ بوقت ضرورت رقم حاصل کرنے پر ہی منافع لاگو ہوگا۔ منڈی بہاؤالدین میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹوں کے اندراج درستگی منتقلی کی عمل جاری ہے۔ ضلع میں 165 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر شہری اپنے ووٹ سے متعلق معلومات اور تبدیلی کروا سکتے ہیں۔ اسکولوں میں ڈسپلے سینٹرز کا انتخاب عوام کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے تاکہ درستگی کے عمل میں دور دراز کے لوگوں کو الیکشن کمیشن کی جانب سے قریبی سینٹر سے اپنی درستگی، ووٹ، حلقہ تبدیلی کے لیے رجوع کر سکیں، جس کے لیے الیکشن کمیشن کا عملہ ہر وقت ان کی خدمت کے لیے موجود رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے اس اقدام سے عوام بھی مطمئن نظر آ رہی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ووٹ ڈالنا
جمہوری حق ہے، اس لیے ووٹنگ کے دوران کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے ووٹر کو چاہیے کہ وہ بر وقت اندراج اور درستگی کے لیے قریبی سینٹرز پر ضرور جائے۔ میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان منڈی بہاؤالدین کی طرف سے قائم کیے گئے ڈسپلے سینٹر گورنمنٹ پرائمری اسکول کنڈا والا میں اپنے ووٹ چیک کرنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے ووٹ فہرست میں چیک کیے ہیں، تمام ووٹ میرے صحیح ہیں، ولدیت اور شناختی کارڈ نمبر درست پائے گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان منڈی بہاؤالدین نے مجھے یہاں ڈیوٹی سونپی ہے۔ میں ڈیلی بیسس پہ یہاں صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک بیٹھتا ہوں اور لوگ آتے ہیں وزٹر چیک کرتے ہیں۔ تقریباً اکثریت جو ان کا جو پتہ اور ولدیت اور نام اور جو شناختی کارڈ نمبر درست پایا گیا۔ ایک ووٹ غلام تصویر بد محمد جو ہمارے خاندان میں درج کیا گیا تھا وہ اس میں غلط تھا، اس کے لیے فارم 16 میں لے رہا ہوں اور اس کو میں کٹوانا جا رہا ہوں۔ تو ڈسپلے سینٹر کا یہاں پہ فائدہ ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہاں آئیں، آگے اپنے ووٹس کا اندراج دیکھیں۔ جتوئی میں پی پی 272 میں والدہ کے ڈی سیٹ ہونے پر 2 بھائی اور ان کی بیویاں مد مقابل آ گئی ہیں۔ ضمن الیکشن پر 2 بھائی اور ان کی بیویوں نے ایک دوسرے کے خلاف کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی زہرا بطول کے ڈی سیٹ ہونے پر ان کے سگے بیٹے باسط سلطان بخاری، ان کی اہلیہ سیدہ زہرا باسط ہارون سلطان بخاری اور ان کی اہلیہ بن شارون نے ایک دوسرے کے مد مقابل کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ گزشتہ جنرل الیکشن میں پی پی 272 سے زہرا بطول بخاری نے آزاد حیثیت سے اپنے سگے بیٹے ہارون سلطان بخاری کو شکست دے کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ زہرا بطول کو پارٹی سے منحرف ہونے پر الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈی سیٹ کیا گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان حلقہ پی پی 288 میں 2 سرداروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ اس حلقے سے 2018 میں الیکشن میں محسن عطا کھوسا آزاد حیثیت سے الیکشن جیتے تھے، جو حال ہی میں ڈی سیٹ ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کو اس بار بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے موقع نہیں دیا۔ مزید جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی سعید خان سے۔ جی حاجی سعید خان، بتائیے گا تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ ڈیرہ غازی خان کے حلقہ پی پی 288 میں کانٹے دار مقابلہ کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس حلقے سے سردار محسن کھوسا ڈی سیٹ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ اس حلقے کے بارے اگر بات کریں تو یہاں سالہ سال سے تمن نظام قائم ہے اور ترقیاتی کاموں کا نام و نشان نہیں۔ اس ضمنی الیکشن میں بھی ماضی کے پرانے کھوسا سرداروں کو موقع دیا گیا۔ ایک طرف ایم این اے سردار امجد فاروق کھوسا کے بیٹے عبد القادر کھوسا ہیں، جبکہ نون لیگ کی ٹکٹ سے امیدوار ہیں اور سابقہ ایم پی اے محسن عطا کھوسا کے بھتیجے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر سردار سیف الدین کھوسا امیدوار ہیں، جو کہ اس وقت تک کے مضبوط ترین امیدوار ہیں۔ اس حلقے میں ترقیاتی کام تو کوئی خاص نہیں کیے گئے۔ یہ علاقہ اب بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ پانی، ہسپتال، سکول، بجلی جیسی سہولیات نہ ہیں۔ اس بار عوام یہ توقع کر رہی تھی کہ اس حلقہ سے کسی نوجوان کو ٹکٹ دیا جائے گا، جن میں اشفاق احمد بڈانی اور سینئر ورکر علی محمد کھلول جیسا شخص جو کہ مضبوط امیدوار سامنے تھا، تاکہ کوئی مرسی سیاست کا خاتمہ ہو۔ مگر پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت عمران خان نے سیف الدین کھوسا کا انتخاب کیا۔ اگر یہ سیٹ پی ٹی آئی ہار جاتی ہے تو ایک تو ان کی تحریک کو نقصان ہوگا، دوسرا پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بھی گرفت مضبوط کر جائے گی۔ جیت کس کی ہوگی اور ہار کس کو ملتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جبکہ موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال دیکھی جائے تو ضمنی الیکشن ہوتے نہیں دکھائی دیتے۔ اس سے قابل جنرل الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ حاجی محمد سعید گندی، ڈسٹرکٹ رپورٹر، میٹرو 1 نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ اوکاڑا کمشنر ساہیوال ڈویژن سلپت سعید نے اوکاڑا کا اچانک دورہ کیا۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن نے اپنی کمشنر کے ہمراہ محکمہ زراعت، محکمہ ریونیوز پر تعمیر، اسپیشل ایجوکیشن سینٹر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال، ساؤتھ سٹی اسپتال اور کیڈٹ کالج اوکاڑا کا بھی دورہ کیا۔ مزید دیکھیے رانا ارسلان کی رپورٹ۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن سلوت سعید نے اوکاڑا کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر اوکاڑا زاہد پرویز کے ہمراہ محکمہ زراعت، محکمہ ریونیو، زیر تعمیر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال، ساؤتھ سٹی ہسپتال اور کیڈٹ کالج اوکاڑا کا دورہ کیا اور تمام محکموں کا ریکارڈ چیک کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کو بہتر سے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ کمشنر ساہیوال سلوت سعید نے ضلعی پرائز کنٹرول کمیٹی کے اجلاس کی صدارت بھی کی،
जहां सदर अंजुमन ताजरान, चेयरमैन करियाना एसोसिएशन और मुतलका अफसरान ने शिरकत की। इन्होंने खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ज़ेरे तामीर मियारी दरसगाह पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर साहिवाल ने हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और हस्पताल में मरीजों और उनके लवाहिकीन से हस्पताल इंतजामिया के रवैये के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज लियाकत अली ने कैडेट कॉलेज के तालीमी प्रोग्राम, गैर निसाबी सरगर्मियों, जदीद उलूम से कैडेट रोशनास करवाने समेत कैडेट कॉलेज की सालाना कारकर्दगी के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। कमिश्नर साहिवाल ने कैडेट कॉलेज में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत ओकाड़ा हुकूमत पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहरियों ने आला हुकाम और डिप्टी कमिश्नर से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कूड़ा करकट को आग लगाने का सिलसिला थम न सका। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में खुलेआम अशिया को आग लगाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। शहरियों का कहना है कि कूड़ा करकट को तल्फ किए जाने के बजाय आग लगाकर जला दिया जाता है। फिजाई आलूदगी के साथ साथ बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम और डिप्टी कमिश्नर से जिले के जिम्मेदारों से खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करेंगे चकवाल से। आपको बताएं कि चकवाल में थाना नीला के इलाके में बासर अफराद ने नौजवान को मुबैना तौर पर बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाई। वाक़ई की वीडियो मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुतासरा नौजवान की मुद्दई मुकदमा अहलिया ने बताया कि मेरा खावन सऊदी अरब में मुलाजमत करता है। 2 माह कबल बासर अफराद ने मेरे खावन को बुलाया और मेरे खावन को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरे खावन की बरहना वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करके मेरे खावन से 6 लाख रुपए वसूल किए। मेरा खावन वापस सऊदी अरब चला गया है। अब बासर अफराद मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद बिन अशरफ वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर FIR के अहकामात जारी किए, जिस पर थाना नीला पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क भर की तरह तौसा शरीफ में भी एहतजाज किया गया। इस सिलसिले में सदर प्रेस क्लब अजमत फारूक और जनरल सेक्रेटरी तौसा प्रेस क्लब मुजम्मिल कुरैशी की ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। तौसा शरीफ इंडिया की जानिब से तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क भर की तरह तौसा प्रेस क्लब की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें प्रेस क्लब तौसा के अहदेदारान, मेंबरान और आम शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर प्रेस क्लब तौसा अजमत फारूक बुजदार, जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल कुरैशी, मलिक मंसूर अहमद, सुहेल शहजाद, यासिर फरीद हैदरानी और दीगर ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अजीम तरीन इंसान और बेमिसाल रहनुमाओं हैं। यही वजह है कि वो हमारे दिलों में बसते हैं। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। ना सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इंडिया के इस अमल का नोटिस ले। हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर इंडिया के साथ तमाम तर ताल्लुकात खत्म करे। पंजाब के दीगर शहरों की तरह शोरकोट सिटी में भी फ्लोर मिल्स मालकान ने हड़ताल कर रखी है, जिससे शहर भर में आटे की किल्लत शुरू हो गई है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान कादरी से, जो इस वक्त एक फ्लोर मिल के बाहर मौजूद हैं। जी मोहम्मद अरसलान कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह शोरकोट सिटी के फ्लोर मिल मालकान ने भी जो है हड़ताल की कॉल दे रखी है, जिसकी वजह से शहर में आटे की किल्लत का सामना जो शहरी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको क्या परेशानी है इस हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मेट्रो 1 न्यूज़ का कि आपने एक इतना अहम इशू जो है वो हाईलाइट की है कि गरीब आवाम जो है वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। महंगाई तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पैसों के साथ भी नहीं मिल रही है। मुख्तलिफ किस्म के बहरान जो है वो पाकिस्तान में पैदा कर दिए गए, जिसका इंतहाई जो नुकसान है वो निचले तबके पे जा रहा है, गरीब आवाम पे जाता है। अब यकीन माने बाजार से आज एक बैग भी जो है वो आटे का नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे लेने आए हैं तो यहाँ पर भी जो है देखें बड़े बड़े जो है वो बैनर लगा दिए गए कि हड़ताल है। अब हड़ताल फ्लोर मिल्स करेंगी अगर ये दुकानदारों के पास आटा नहीं होगा तो गरीब आवाम किधर जाएगी? गरीब आवाम को कौन सोचेगा? वजीर आजम से, वजीर आला से और दीगर जो मुतलका हुकाम है उनसे दस्त बदस्ता हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस हवाले से फौरन कोई इकदाम किए जाएं। फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ बैठकर इसको मामले को जो है वो हल किया जाए, ताकि जो गरीब आदमी है उसके से जो 2 वक्त का नवाला है वो कम अज़ कम ना छीना जाए।
جی جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ غریب آدمی کو جو ہے 2 وقت کا نوالا بھی جو ہے آٹے کی قلت پیدا کر کے چھینا جا رہا ہے. حکومت وقت سے اپیل ہے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اس کو فی الفور اس مسئلے کو حل کریں. جی ریہاڑی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر نائب تحصیلدار ملک جاوید نے اچانک دکانوں اور ٹھیلوں پر چھاپے مار کر بازاروں میں گرا فروشی کرنے والے دکانداروں، ریڑھیوں اور ٹھیلوں کو 6,000 روپے کے جرمانے عائد کر دیے ہیں. ملک جاوید نے کہا کہ دکاندار حکومت کی طرف سے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق اشیاء خورنوش فروخت کریں. خلاف ورزی کرنے والوں کو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے. ناجائز منافع خور اپنا قبلہ درست کریں. عوام کو لوٹنے والوں کو بھاری جرمانے کے ساتھ مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. ابھی آپ کو بتائیں کہ لیہ فتح پور اسسٹنٹ کمشنر وجیہہ سمرین اور فوڈ گرین انسپیکٹر رانا عبدالستار نے کارروائی کرتے ہوئے چیک پوسٹ پر غیر قانونی گندم کی اسمگلنگ ناکام بناتی. چھپائے گئے 16,000 گندم کے تھیلے برآمد کر لیے گئے ہیں. چیک پوسٹ پر ایک ٹرالا ٹینکر کو روکا جو غیر قانونی طریقے سے گندم اسمگلنگ کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے ٹینکر کے اندر گندم کے تھیلے چھپا رکھے تھے. جامع تلاشی لینے پر اسسٹنٹ کمشنر وجیہہ سمرین اور فوڈ گرین انسپیکٹر رانا عبدالستار نے 1600 گندم کے تھیلے برآمد کر لیے اور گندم کو اپنی تحویل میں لے کر محکمہ خوراک کے حوالے کر دیا ہے اور کنٹینر ڈرائیور اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی. جھنگ میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر ضلع انتظامیہ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان کی ہدایت پر ذخیرہ اندوزوں کے گوداموں پر چھاپے مار کر لاکھوں روپے مالیت کا 20 ٹن گھی پکڑ لیا ہے. دکاندار نے خفیہ گوداموں میں گھی چھپا رکھا تھا. ڈپٹی کمشنر جھنگ احمد کمال مان کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے عناصر کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، جبکہ انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. خبر شامل کریں گے صادق آباد سے. صادق آباد میں پولیس اور ڈاکوؤں سے مبینہ مقابلے اور فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے. صادق آباد کی تھانہ کوٹ سبزل کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے. ترجمان پولیس کے مطابق پولیس نے کامیاب کارروائی کے دوران دونوں ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا اور ملزمان کے انکشاف پر سن سے مخفیہ کی نعش برآمد کی تھی. پولیس گرفتار ملزمان کے انکشاف پر برآمدی اطلاعی زیورات کے لیے جا رہی تھی کہ ملزمان کے ساتھیوں نے انہیں پولیس حراست سے چھڑانے کے لیے پولیس پر فائرنگ کر دی. اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی سرکل صادق آباد زبیر بنکش اور ایس ایچ او سٹی صادق آباد الی ٹیمز اور بھاری نفری کے ہمراہ فوری موقع پر پہنچے. پولیس کا بھی حفاظت حق خود ارادی کی خاطر ملزمان سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا. فائرنگ کے نتیجے میں دونوں ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے جو کہ بعد میں ہلاک ہو گئے. مامو کانجن میں گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کا گلا دبا کر قتل کر دیا. علاقہ تھانے مامو کانجن کے نواحی گاؤں میں گھریلو لڑائی جھگڑے پر مجاہد اقبال نے اپنی بیوی ناصرہ بیوی کے گلے میں پھندا ڈال کر مار ڈالا. ناصرہ بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر میکے گئی ہوئی تھی کہ شوہر 1 روز قبل ہی منا کر گھر واپس لے کر آیا تھا کہ گلے میں پھندا ڈال کر قتل کر دیا. مقامی پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا. پولیس کی ملزم کو پکڑنے کے لیے مصروف عمل ہے. خبر شامل کریں کہ منڈی بہاؤدین سے. منڈی بہاؤدین میں پروجیکٹ بولو اور بڑھو کے تحت منعقدہ خواتین کھلی کچہری سے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا. محمد ابو بکر نے کہا کہ علاقے میں سینٹری ورکرز کو باقاعدگی سے بھیجیں گے. کسی قسم کی شکایت ہو میونسپل کمیٹی کا عملہ اس کا ازالہ کرے گا. مزید بتائیں کہ سنگت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر پروگرام ساجد علی ایڈوکیٹ اور سابقہ کاؤنسلر خادم نے علاقے کے مسائل کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سنگت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن مقامی حکومت اداروں کے ساتھ مل کر میونسپل سروسز کی بہتر فراہمی پر کام کر رہی ہے. خواتین کھلی کچہری کا انعقاد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. شکایت کے اندراج میں متعلقہ سینیٹیشن آفیسر نے معاونت کی. منڈی بہاؤدین میں منعقدہ کھلی کچہری میں مقامی خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے اپنے گلی محلے کے مسائل پیش کیے.
शेखुपुरा लिए चलेंगे जहां पर चुंगी नंबर 3 फारुखाबाद में सफेद चने के नाश्ते और मैंगो शेक पीने से घर में मौजूद 9 अफराद की हालत खराब हो गई है। मुतासिर होने वालों में 4 बच्चे और 5 अफराद शामिल हैं। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद के बाद बच्चों को चिल्ड्रन अस्पताल जबकि 5 अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी की सूरत में आए मरीज रुल गए। हड्डी वार्ड में दाखिल मरीज टूटी हुई हड्डियों के साथ कई माह दर्द और असियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। गरीब लोग अस्पताल माफिया के हाथों लिखी हुई हजारों की कमीशन वाली दवा बाहर से लाने पर मजबूर दिखाई देने लगे। मरीजों का कहना है कि हम इतने ही अमीर हों तो सरकारी अस्पतालों में क्यों धक्के खाएं। हमें अस्पताल माफिया हजारों की बाहर की मेडिसिन लिख देते हैं जो कि हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हमारी वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से अपील है कि अस्पताल माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए ताकि हम गुर्बत ज़्यादा लोग अपने प्यारों का बासानी इलाज करवा सकें। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ। ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਿਰਿੰਜ ਟੀਕੇ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਇਆ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਇਆ। गुजरावाला से आपको खबर देंगे जहां पर इंसदाद डेंगू के हवाले से जिला काउंसिल हॉल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के शुरकार से मेंबरान सूबाई असम्बली तौफीक अहमद भट्ट, अमानुल्लाह वड़ाइश ने भी इजहार ख्याल किया है। गुजरावाला फोकल पर्सन इंसदाद डेंगू डॉक्टर मोइज डॉक्टर और माहिरीन ने डेंगू की रोकथाम, बचाव और एहतियाती तदाबीर से शुरा को आगाह किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हुसैन अहमद रजा की क़यादत में आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया जिसमें मेंबरान सूबाई असम्बली तौफीक भट्ट, अमानुल्लाह वड़ाइच, ADC जनरल असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सदर भी शरीक हुए। CEO हेल्थ फरजाद भट्ट और फोकल पर्सन इंसदाद डेंगू और वबाई अमराज डॉक्टर DHOPS डॉक्टर सूफिया बिलाल और एंटामोलॉजिस्ट ने डेंगू मच्छर की मुमकिन वजूहात और बरवक्त रोकथाम पर आगाही दी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांतियावाला में डॉक्टर और अमले की मुबैना गफलत से मरीज जाँ बहक हो गया है। मजीद बताएं कि शहरी कुछ रोज से शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह के इलाज की गर्ज से इमरजेंसी में सिर इलाज था। मरीज को डॉक्टर और अस्पताल अमले ने दाखिले के बावजूद इलाज मुआलजे नहीं करने दिया। लवाहिकीन ने डॉक्टर और अमले पर अपने फराइज से गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगा दिया। उनका कहना था कि मरीज की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर की मिन्नत समाजत करते रहे लेकिन डॉक्टर ने एक ना सुनी। लवाहिकीन की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौमान अली डोगर फौरी अस्पताल पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने डॉक्टर शेर अफगन, डिस्पेंसर सैफुर रहमान, नर्स कल्ब शहजादे के खिलाफ फौरी शिकवास नोटिस जारी कर दिए। हैदराबाद में पानी की अदम दस्तियाबी के बायस सूरत हाल संगीन होती जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान खान की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद की आवाम शदीद गर्मी में पानी की फराहमी से महरूम, शहरी बूंद बूंद पानी को तरस गए। 4 महीने से इस इलाके में पानी नहीं है। शहरी रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए पानी खरीदने पर मजबूर। यहाँ टैंकर माफिया अपने उलूट से पहुंची हुई है। गुज़िश्ता चंद सालों से मुल्क भर की तरह हैदराबाद के शहरियों को भी पानी की अदम दस्तियाबी का सामना है। पानी की अदम दस्तियाबी का मसला अब संगीन नौयत इख्तियार करता जा रहा है जिसके बाइस ज़राअत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। एक तरफ अहलियान हैदराबाद सियासी और समाजी जमातों की जानिब से वक्तन फवक्तन एहतजाज का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब डाउन स्ट्रीम में दरिया रेगिस्तान का मंजर पेश करता दिखाई देता है। रेत के ऊंचे टीलों के दरमियान जगह जगह घड़ों में जमा पानी इंसानों से ज्यादा जानवरों को मुस्तफीद करता नजर आता है। जहां माल मवेशी बारी बारी गुस्ल से लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। एक जानिब से भैंसों का रेवड़ गुस्ल से फारिग होकर बाहर निकल रहा होता है तो दूसरी जानिब से भेड़ बकरियों पर मुश्तमिल रेवड़ गुस्ल की नियत से इस पानी में उतरता दिखाई देता है। रही सही का सरवासा का महकमा पूरी कर देता है जो हैदराबाद के लिए शहरियों को पानी की फराहमी को अपना फर्ज कम और एहसान ज्यादा समझते हुए इसी गुस्ल शुदा पानी को कभी कभार बराह रास्त पंप करके मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई कर देता है। बोसीदा पाइपलाइनों की वजह से सेवरेज का गंदा पानी लाइन में शामिल हो जाने के बायस शहरी दौर अजाब में मुब्तला हैं। शहरियों का वासा के आला काम से पुरजोर मुतालबा है कि इस मसले की जानिब पूरी तवज्जो दें और हैदराबाद के शहरियों के लिए इस बुनियादी ज़रूरत की फराहमी को यकीनी
बनाएं। कैमरामैन रिजवान जई के हमरा इमरान खान, Metro 1 न्यूज़, हैदराबाद। केहरोड पक्का में असिस्टेंट कमिश्नर ने Metro 1 न्यूज़ की खबर पर नोटिस लेते हुए आवारा कुत्तों के खात्मे के अहकामात जारी कर दिए। खूनख्वार कुत्तों को खत्म करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज कबल आवारा कुत्तों ने 2 बकरियों पर हमला करके चीड़ फाड़ दिया था। बस्ती मौजा कादिरपुर, ढक्कू यूनियन काउंसिल, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल, मलिक फारूक रेहान पटवारी, हल्का मोहम्मद जुनेद और हेल्थ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाया। शहनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए Metro 1 न्यूज़।